آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیسے ڈرامے کی کہانی کے بارے میں، جس کی کہانی ایک مظلوم لڑکی کے اوپر واقع ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے آنے والے وقت میں۔ ڈرامے کی کہانی میں بتایا جاتا ہے کہ جس عمر میں لڑکی کو پڑھنا لکھنا چاہیے، اس عمر میں بہت بڑی ذمہ داریاں سنبھال لیتی ہے۔ اس لڑکی کے بابا اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کی ماں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لڑکی کا نام بختاور ہے۔ جیسے تیسے وہ اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ جب بختاور زمانے کے رواج سے واقف ہوتی ہے کہ اس پر بری نظر رکھتے ہیں سب، تو وہ ایک بہت بڑا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑکے کا روپ اپنانے کا فیصلہ کرتی ہے، اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب کے بعد میں لڑکے کا روپ اپنا کر گھر سے باہر نکلوں گی۔ لوگوں کی نظر میں وہ بختاور سے بختو بن جاتا ہے، جو کہ ایک لڑکا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بختاور کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ زمانہ تو یہاں لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک ڈھابے میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ وہاں ایک امیر زادہ آ کر اسے ٹپ دیتا ہے۔ جب وہ ٹپ اٹھانے لگتی ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اس پر وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتی ہے دل ہی دل میں۔ وہ ڈھابے والی نوکری چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور چھوڑ کر جانے ہی والی ہوتی ہے۔ وہاں اس کو ایک ایسا شخص ملتا ہے جو مانو اس کے لیے ایک وسیلہ بن کر آیا ہو۔ اس بندے کا نام ملک دلاور ہوتا ہے۔ ملک دلاور اس کو اپنا کارڈ دیتا ہے۔ اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ملک دلاور وسیلہ بن کر آتا ہے اس کی زندگی میں۔ بختاور ویسے تو سب کے سامنے خود کو بہت ہی زیادہ مضبوط رکھتی ہے، لیکن لوگوں کا رویہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ بختاور بختو بن کر آفس چلا جاتا ہے۔ ملک دلاور اسے بہت اچھی جاب آفر کرتا ہے، جس پر بختاور بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کسی کو کیسے خوش رہنے دے سکتا ہے۔ محلے کا ایک لوفر اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، جس کا نام شیدا ہوتا ہے۔ شیدا ہر ٹائم بختاور کی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ کوئی موقع ملے اسے، جس سے وہ اس سے ملاقات کر سکے۔ دوسری جانب مالک مکان بھی بہانے بہانے سے اس کے گھر جاتا ہے اور گھر میں بختاور کو ڈھونڈتا ہے، لیکن بختاور تو اس وقت کام پہ ہوگی۔ وہ بختاور کی ماں سے کہتا ہے کہ کوئی اچھا سا شخص دیکھ کر شادی کروا دے بختاور کی، کیونکہ یہ محلے والے بہت ہی عجیب ہیں، وہ بختاور کا جینا حرام کر دیں گے۔ مالک مکان کا اشارہ اپنی طرف ہوتا ہے، کیونکہ اتنے عرصے کی گئی شادی کے بعد اس کو کوئی اولاد نہیں ہوتی اور وہ بختاور سے دوسری شادی کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی بیوی کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، لیکن وہ اسے ڈرا دھمکا کے چپ کرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ دوسری طرف یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ملک دلاور بہت ہی نیک فطرت کا انسان ہے، اور ملک دلاور بختاور سے کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے، جس بات پر بختاور بہت سوچ میں پڑ جاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ ملک دلاور کو سب سچ بتا دیا جائے۔ آگے چل کے ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بختاور دل ہی دل میں ملک دلاور کو چاہنے لگی ہے۔ وہ دلاور کی اچھی فطرت اور نیک سیرت سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ گھر میں بھی بختاور ملک دلاور کو یاد کرتی رہتی ہے۔ وہ خود کو آئینے کے سامنے دیکھتی رہتی ہے، لیکن ملک دلاور کے لیے تو وہ بختو ہے، جو کہ ایک لڑکا ہے۔ دلاور کے دل میں بختاور کے لیے ایسا ویسا کچھ نہیں، کیونکہ وہ اسے لڑکا سمجھتا ہے۔ وہ بختاور کے کام سے بہت زیادہ متاثر ہے اور اس کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف حوریہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ ملک دلاور مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو اس کے بابا اس سے کہتے ہیں کہ ملک دلاور کے بابا نے جو فیصلہ کرنا ہے سب کچھ وہی کریں گے، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، وہ تم دونوں کی شادی ضرور کروائیں گے۔ یہ سن کر حوریہ کو بہت زیادہ تسلی ہو جاتی ہے۔ وہاں دوسری طرف جب ملک دلاور کے بابا کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حوریہ کے لیے دلاور نے انکار کیا ہے، تو وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، حوریہ اس کے لیے بیسٹ لڑکی، وہ اس کے لیے مان جائے۔ لیکن دلاور حوریہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بابا اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ مجھے حوریہ کی ضرورت نہیں، لیکن ملک دلاور کو یہ بات معلوم نہیں کہ اس کے بابا کو کتنا نقصان ہوگا اس کے انکار کرنے سے۔ دوسری طرف یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ مالک مکان بختاور سے دل لگی کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، جس پر بختاور کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ آخر کار مالک مکان اپنی بات اپنے منہ پر لے ہی آتا ہے۔
وہ بختیور کی ماں سے بختیور کے لیے بات کرتا ہے۔ بختیور کی ماں یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ بختیور اور اس کی ماں یہ گھر اور محلہ چھوڑ کر جانے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ ڈرامے میں آگے چل کے یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بختیور کے راز سے پردہ اٹھنے ہی والا ہے۔ بختیور ملک دلاور کو سب سچ بتانے کی ہمت جمع کر رہی ہے کہ اسے سب سچ بتا دیا جائے، لیکن اسے یہ ڈر ہے کہ ملک دلاور اس کا سچ بتانے سے ناراض ہی نہ ہو جائے، کیونکہ ملک دلاور کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ بختیور کو یہی ڈر ہے کہ ملک دلاور اسے نوکری سے ہی نہ نکال دے اس کے جھوٹ پر۔ وہاں ملک دلاور کے ڈرائیور کو بھی بختو کے اوپر شک ہو چکا ہے کہ جیسی اس کی حرکتیں ہیں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اور وہاں شیدا جو بہت عرصے سے بختیور کے پیچھے لگا ہوا تھا، آخرکار اسے موقع مل ہی جاتا ہے بختو کے گھر میں گھسنے کا۔ بختو کے کام جاتے ہی وہ سمجھتا ہے بختو اپنی بہن کو روم کے اندر لاک کر کے جاتا ہے، تو وہ یہ سوچ کر گھر میں گھس جاتا ہے کہ لاک میں توڑ دوں گا، لیکن اس کو گھر میں بختیور کی ماں ملتی ہے اور شیدا پکڑے جانے کے ڈر سے بختیور کی ماں کے سر میں کچھ مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر بختیور کی ماں کے ساتھ اسے ہاسپٹل بھی لے جاتا ہے۔ بختیور کو پریشانی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا ایسا کرے۔ وہ پریشانی میں ملک دلاور کو فون کر کے ساری حقیقت بتا دیتی ہے اور مدد کی درخواست کرتی ہے۔ ملک دلاور ایک بہت ہی نرم دل انسان ہے، وہ بختیور اور اس کی ماں کی رہائش کا انتظام کر دیتا ہے۔ دوستو یہ ایک نیوز چینل ہے جو کہ ڈراماز کی اپڈیٹ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آنے والے ہر ڈرامے کی اپڈیٹ آپ کو وقت سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو۔